الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے روزے کی فرضیت اور روزے کے فرض کیے جانے کا مقصد بیان کرنے کے بعد اس آیت کو یہاں اس مقصد کے لیے لائے کہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرنے کا جو اوپر ذکر آیا اور متقی بننے کا جو سیزن اللہ نے رمضان کو بیان فرمایا، تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد شاید اللہ سے وہ قرب باقی نہ رہے جو رمضان میں کے مبارک مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس خیال کو رد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اللہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ ہر آن، ہر لمحہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ نے بہت کھلے الفاظ میں بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ یہ کہیں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ یعنی رمضان ہی میں صرف قریب نہیں، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ قریب ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت رمضان کے گزرنے کے بعد بھی قریب ہے، سارے سال قریب ہے اللہ، صرف پکارنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعائیں صرف رمضان ہی میں قبول نہیں ہوتی، بل اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا سننا اور قبول کرنا یہ سارے سال اللہ رب العزت والجلال کرتے رہتے ہیں، دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہاری سنتا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری اطاعت کرو، میرے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرو۔ اسی آیت کے متعلق ایک بدوی کا، ایک دیہاتی کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا پروردگار کیا ہمارے پاس ہے کہ ہم آہستہ سے دعائیں مانگیں، یا دور ہے کہ چلا چلا کر دعائیں مانگیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اللہ اپنے بندوں کے نہایت قریب ہوں۔ اب یہاں قرب سے، قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے میں قریب ہوں، تو یہ قریب ہونا جسمانی قربت نہیں ہے،
جیسے میرا جسم آپ کے جسم سے قریب ہے، یہ کھلی بات ہے کہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کی ذات کا جسم نہیں ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہیں، اور اللہ کی ذات ہمارے ادراک میں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں، اللہ قریب ہے، جیسا قرب اللہ کی شان کے لائق ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی شان کے لائق جس طرح سے ہے، اللہ اس طرح اپنے بندوں سے قریب ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی عرضی قبول کر لیتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے اپنی عرضی لگاتے ہیں۔ تو اب جب میں اپنے بندوں کی بات قبول کر لیتا ہوں تو اب بندوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خالی میں قبول کرتا رہوں، بندے میری بات قبول نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اب بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں، مجھ پر ایمان و یقین رکھا کریں، یعنی میری قدرت پر بھی اور میرے حاکم اور حکیم ہونے پر بھی۔ میں حاکم بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر اطاعت قبول کریں گے بندے میری اور ایمان لائیں گے حاکم و حکیم ہونے پر، تو کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی عافیت سے گزرے گی اور آخرت میں بھی فلاح نصیب ہوگی۔ رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامیاب دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی مقدر بنے گی۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا جب میں سنتا ہوں لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اچھا، مجھ پر ایمان لانا یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ یعنی ایمان لانے والے، قبول کرنے والے، وہ راہ راست پر آ جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔